عزیزان گرامی، ہم سب کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ایک بار پھر سے ہم درس قرآن کی اس بابرکت محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اس محفل کو اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن، صاحب قرآن اور اپنے تمام محبوبین کا صدقہ عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا بابرکت مہینہ جو ہمارے بیچ داخل ہو چکا ہے، اگرچہ ابھی تک شہادت نہ ملنے کی وجہ سے شہر الہ آباد میں اعلان نہیں ہو سکا ہے، لیکن انشاءاللہ عنقریب اعلان بھی ہو جائے گا۔ تو اس مبارک مہینے کی آمد پر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حبیب کی ولادت کی خیرات عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے صدقے ہدایت کی راہ پر گامزن رکھے اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور حسن اتفاق یہ ہے کہ ابھی سورہ بنی اسرائیل کی جن آیات کی تفسیر اس محفل میں جاری ہے، ان آیات میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے ہی ایک انتہائی اہم، انقلابی اور مہتم بالشان پہلو کا بیان ہو رہا ہے، اور آقا کی سیرت کا وہ اہم باب، آقا کی حیات طیبہ میں رونما ہونے والا وہ عظیم واقعہ جسے ہم ہجرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ آقا کریم کی دین کے لیے، اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے اور اس لیے کہ دین کی دعوت کا ایک مضبوط پلیٹ فارم حاصل ہو، اللہ کے حکم سے آپ نے مکہ کو خیرباد کہا اور مدینہ شریف میں آپ نے قدم رنجہ فرمایا۔ اور
مدینہ منورہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے وقت کا نقشہ حضور اعلیٰ حضرت الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے بئیں طور کھینچا ہے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ وہ در حقیقت پورا جو قصیدہ نور ہے جس میں حضور اعلیٰ حضرت نے عشق و محبت سے مملو اور پر اشعار رقم فرمائے ہیں، وہ در حقیقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری ہی کا ایک ترانہ ہے۔ اور طیبہ بھی شہر رسول مدینۃ الرسول کو ہی کہا جاتا ہے۔ تو حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو مدینہ میں شام کے وقت پہنچے، جبکہ سورج پچھم کی جانب روپوش ہونے کی تیاری کر رہا تھا، اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور مدینہ کے انصار نے پرجوش آپ کا استقبال کیا، لڑکیوں نے اشعار تہنیت کے پیش کیے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ان گھاٹیوں سے جہاں پر لوگ قافلوں کو رخصت کیا کرتے ہیں، وداع یعنی رخصت کرنا، تو ان گھاٹیوں سے جہاں پہ قافلوں کو لوگ رخصت کیا کرتے ہیں، جب قافلے جاتے ہیں تو ہوتا ہے نا کہ چھوڑنے کے لیے ساتھ میں چلے جاتے ہیں کچھ دور، یہ تہذیب ہے۔ گھر میں کوئی مہمان آیا تو کم سے کم گیٹ تک اس کے ساتھ آنا، یہ مہمان کا اکرام اور مہمان کی تعظیم ہے۔ تو ایسے ہی مدینہ والے جب کوئی قافلہ جاتا، ان کا کوئی مہمان جب جاتا مدینہ سے، تو اسے رخصت کرتے وقت وہ ایک گھاٹی تک آتے تھے، اور اس گھاٹی کا نام ہی انہوں نے ثنیۃ الوداع رکھ دیا تھا، یعنی کہ وہ گھاٹی جہاں سے لوگوں کو رخصت کیا جاتا ہے۔ تو لڑکیاں گا رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ان گھاٹیوں سے جہاں پر قافلوں کو ہم رخصت کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک ماہ کامل طلوع ہو کر کے آیا، 14ویں کا چاند، مکمل چاند جو ہوتا ہے نا اسے بدر کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کی جب صحابہ کرام نورانیت اور خوبصورتی اور حسن و جمال کو بیان کرتے تو کہا کرتے کل قمری لیلۃ البدر، آقا کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح جگمگاتا تھا۔ تو عورتیں گاتی تھیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، رخصت جہاں سے قافلوں کو کیا جاتا ہے ان گھاٹیوں سے ہمارے پاس 14ویں کا چاند طلوع ہو کر آیا۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی،
جب تک اللہ کو پکارنے والا اس روئے زمین سے خدا کو پکارتا رہے، جب تک اللہ کا ذکر ہوتا رہے، تب تک ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اس نعمت عظمیٰ کی حصولیابی پہ خدا کا شکر ادا کریں۔ وہ لڑکیاں کہہ رہی تھیں وجب الشکر علینا، اللہ پاک نے اپنا محبوب ہمیں دے دیا۔ مکہ جو آج تک رشک جنا بنا ہوا تھا، اب ہمارا مدینہ بھی رشک جنا ہوگا۔ یثرب جو کہ بیماریوں کی آماجگاہ تھا، جہاں پہ قسم قسم کے بخار پائے جاتے تھے، اب وہاں پر بیمار آئیں گے اور شفا لے کر جائیں گے۔ تو لڑکیاں کہہ رہی تھیں کہ اللہ پاک نے اپنا حبیب ہمیں دے دیا، یہ مکہ سے آقا کریم چل کر جن کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح جگمگاتا ہے، ہمارے شہر میں پدھارے ہیں، تو اب ضروری ہے کہ وجب الشکر علینا، ہم اس نعمت کے حصول پر اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ یعنی کہ وہ لڑکیاں بھی جانتی تھیں کہ حضور کی آمد ایسی نعمت ہے جس کا شکر کرنا واجب ہے کہ نہیں؟ ذرا آپ غور تو کریں، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بڑے نصیب کی بات ہے۔ آقا کریم تو مکہ میں آپ کی ولادت ہوئی، وحی کا آغاز مکہ میں ہوا، وحی کے اولین مخاطب قریش مکہ ہوئے، اسلام کی اولین دعوت مکہ والوں کے سامنے رکھی گئی، لیکن اس دعوت کو قبول کر کے اس کی پشت پناہی اور حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کر دینا اور رہتی دنیا تک انصار کے معزز لقب سے ملقب ہونا، یہ شرف اللہ پاک نے اہل مدینہ کے لیے لکھا ہوا تھا۔ اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ کسی مخصوص جغرافیائی حدود میں پیدا ہونا یہ کوئی بڑے شرف کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک جب جس علاقے کو چاہے شرف سے نواز دے۔ سمجھ رہے نا میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ وہی سب سے پہلے مکہ میں اتر رہی ہے، اقرأ بسم ربک کی دل نواز صدائیں سب سے پہلے غار حرا سے اٹھ رہی ہیں، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کی محبت آمیز جو ندائیں ہیں سب سے پہلے مکہ میں دی جا رہی ہیں۔ آقا کریم لوگوں کو دین کی جانب دعوت دے رہے ہیں، سب سے پہلے وہ کون ہیں؟ اہل مکہ ہیں، لیکن اسلام کا مرکز، دین کی دعوت کی اصل جگہ اللہ پاک نے یہ سعادت رکھی تھی مدینہ کے لیے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ پہنچائے، اور اگر اللہ چاہتا تو دین کی دعوت جو تھی وہ مکہ ہی سے آگے بڑھ جاتی، دعوت کا مرکز بھی مکہ ہوتا۔ دعوت اسلام کی جو انقلابی تاریخ لکھی گئی، اس تاریخ کا جو منبع اور سرچشمہ ہے وہ مکہ ہوتا، لیکن نہیں ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل 13 سال تک مکہ والوں پہ محنت کرتے رہے، 1 2 3 سال نہیں، کامل 13 سال تک کہ مکہ والے ہم پر ایمان لے آئیں، ہمارے دست و بازو بن کر اس دین کی تبلیغ میں ہماری مدد کریں۔ مکہ والوں سے مایوس ہوئے اور ان کی دل آزاریوں، ستم ظریفیوں اور ان کے مظالم سے مسلمان تنگ آ گئے، حتیٰ کہ آقا کریم ایک پس منظر میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ ان کے مظالم سے تنگ آ کر سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی لوگوں کو حبشہ کی جانب ہجرت کر جاؤ۔ بعد میں بے پر کی اڑا دی گئی کہ یہ مکہ والے مسلمان ہو گئے ہیں، لہٰذا جو
حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے، وہ واپس پلٹ آئے، وطن سے محبت کسے نہیں ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ وطن کی محبت تو اور اپنی زمین اور جائے ولادت کی محبت تو اللہ پاک نے ہماری طبیعت میں رکھ دی ہے، فطرت میں رکھ دی ہے۔ اگرچہ اپنی جائے ولادت کوئی یہ ترقی سے دور چند گھاٹیوں اور پہاڑوں والا چھوٹا سا گاؤں ہی کیوں نہ ہو، لیکن انسان کے دل میں جو محبت اپنے گاؤں کی ٹوٹی پھوٹی گلیوں کی ہوتی ہے، وہ محبت کسی بڑے شہر کی عالی شان سڑک کی بھی نہیں ہوتی۔ آقا کریم جب مکہ چھوڑ کر چلے تھے تو آپ نے یہ مکہ کی سرزمین پر حسرت بھری نگاہ ڈالی تھی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جو کہ موضوع ہے، جس کا جو حدیث نہیں ہے، گڑھی ہوئی حدیث ہے کہ حب الوطن من الایمان، یہ حدیث پیش کی جاتی ہے نا، عام طور سے کہتے ہیں کہ یہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے، یہ موضوع حدیث ہے۔ لیکن وطن کی محبت کے تابندہ نقوش کے لیے ہمیں کسی گڑھی ہوئی حدیث کا سہارا لینے کی حاجت نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے وہ ارشادات جو ہم تک پہنچے صحت کے ساتھ، انہی ارشادات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وطن کی محبت سنت رسول ہے۔ کیوں ہم کسی گڑھی ہوئی حدیث کا سہارا لے کر کے جھوٹ موٹ کا اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنائے؟ آقا کریم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پر جھوٹی تہمت لگائے تو وہ چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو ہم کیوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھیں کہ جب آپ ہجرت کی رات مکہ سے نکلے اور غار ثور میں تشریف لے جانے سے پہلے جب آپ شہر مکہ کی حدود پر پہنچے تو روایتوں میں آتا ہے کہ آقا کریم نے دیکھا یہ مکہ کی سرزمین کی جانب، حسرت بھری نگاہ ڈالی اور آقا نے فرمایا کہ اے مکہ کی زمین، تو مجھے تمام روئے زمین میں سب سے بڑھ کر مجھے عزیز ہے، میں سب سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، اور میری قوم نے اگر میرا یہاں رہنا دشوار نہ کر دیا ہوتا تو میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاتا۔ یہ آقا کا فرمان۔ اور ورقہ بن نوفل نے جب پیشین گوئی کی تھی، یہ وحی کے ابتدا کے بعد جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ آقا کریم کو لے کر کے ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی اور تمام حالات سننے کے بعد ورقہ بن نوفل نے کہا یہ وہی ناموس ہے جو پچھلے انبیاء کے پاس خدا کا پیغام لے کر آتا رہا، یہ کوئی جن نے نہیں چھوا ہے آپ کو، یا کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی جان پر بنائے گی یا آپ کو پریشان ہونے کی حاجت ہے، یہ وہ ناموس ہے۔ ناموس یہ فرشتہ کو بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ ناموس ہے جو پہلے ابراہیم کے پاس آیا کرتا تھا، عیسیٰ اور موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، جو اب آپ کے پاس اللہ کا پیغام لے کر کے آیا ہے، اور آپ کو مبارک ہو کہ آپ اس قوم کے نبی ہیں۔ اور کاش کے ورقہ بن نوفل کے یہ بھی الفاظ تھے، کاش کے میں اس وقت حیات ہوتا جب آپ کی قوم آپ کی اس دعوت کی وجہ سے اور اس کام کی وجہ سے جو اللہ نے آپ کو سونپا ہے آپ کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دے گی، تو اگر میں زندہ ہوتا تو میں ضرور اپنی تمام یہ صلاحیتوں اور طاقتوں کا استعمال کر کے آپ کی حفاظت کرتا۔ یہ ورقہ بن نوفل نے کہا تھا۔ جب ورقہ بن نوفل کی یہ پیشین گوئیاں آقا کریم نے سنی تو آقا کے دل پر اس وقت بھی غم و اندو کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، اور آقا نے فرمایا تھا کہ کیا ایک روز ایسا آئے گا کہ میرا پیارا وطن مکہ بھی مجھ سے چھوٹ جائے گا؟ تو یہ ورقہ بن نوفل نے عرض کیا تھا یہ نبیوں کی سنت ہے، جو کوئی بھی قوم کے بیچ وہ پیغام لے کر آیا ہے جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں تو اس کی
قوم اور اس کے قبیلہ والے اس کے دشمن بن گئے ہیں اور اسے اپنا وطن چھوڑنے پہ مجبور کر دیا ہے، لہٰذا آپ کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ تو اس وقت بھی جب آقا نے سنا تھا تو آپ کے دل پہ ایک غم و اندو کی کیفیت طاری ہوئی تھی، اور جب آپ مکہ کو چھوڑ رہے تھے اس وقت بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محبت بھری نگاہ مکہ کی سرزمین پہ ڈالتے ہوئے کہا تھا کہ اگر میرے قبیلہ والوں نے یہاں میرا جینا دشوار نہ کر دیا ہوتا تو اے وہ زمین جو مجھے تمام زمینوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ تو کیا آپ کی سیرت کے یہ تابندہ نقوش ہم سے یہ نہیں کہتے کہ وطن کی محبت سنت رسول ہے؟ ہمارے اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، آقا کریم کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہمارے حبیب کی زندگی میں تمہارے لیے مکمل اور بہترین نمونہ ہے۔ تو آقا کی سیرت ہی کے تو یہ روشن نقوش ہے کہ آقا کریم اپنے وطن سے محبت کا یوں برملا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہمیں یہ سیکھ اور تعلیم نہیں ملتی کہ ہم بھی اپنے وطن سے محبت کریں؟ لہذا ایک مومن سب سے بڑھ کر محب وطن ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، وطن کی محبت اپنی جگہ یہ ہے، لیکن وطن کی محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلط بات کو ڈیفینڈ کیا جائے، غلطیوں کو ڈیفینڈ کیا جائے۔ اگر ہمارا اسٹینڈ کسی بھی معاملے میں غلط ہو، اگر ہمارا بھائی ہے، ہمارا اسلام ہم سے کیا کہتا ہے؟ انصر اخاک ظالما کان او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ آقا کریم کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہمارا بھائی مظلوم ہو تب تو بات سمجھ میں آتی ہے، اگر مظلوم ہے تو اس کی مدد کریں گے، ظالم کے ظلم سے اس کی حفاظت کریں گے، اس کا ساتھ دیں گے، سمجھ میں آتی ہے بات کہ اگر مظلوم بھائی ہو تب اس کی مدد کرو، ظالم بھائی ہے تب کیسے مدد کریں؟ آقا کریم نے فرمایا تھا کہ ظالم بھائی کی ایسے مدد کرو کہ اس کا ہاتھ ظلم سے روک دو، یہ سب سے بہترین مدد ہے۔ ظلم کرنے سے اسے روک دو، باز رکھو اسے، ڈراؤ اللہ کے عذاب سے، ڈراؤ کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا قرآن کے مطابق۔ تو بھائی سے محبت تو سب کو ہوتی ہے، اور یہ تو طبعی محبت ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ بھائی کی محبت کوئی عقلی محبت ہو، مال کی محبت کی طرح۔ مال کی محبت یا اور رشتہ داروں اور دوستوں کی محبت جو ہوتی ہے وہ عقلی محبت ہوتی ہے کہ عقل فیصلہ کرتی ہے کہ ان سے محبت کی جائے، آڑے وقت میں کام آئیں گے، ساتھ دیں گے، یہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں۔ لیکن جو اپنا بھائی ہے، جو اپنا خونی رشتے سے بھائی ہے، اس کی محبت تو طبعی محبت ہے نا، بھائی کیسا بھی ہو اس کی محبت دل میں ہوگی۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ بھائی اگر ظالم ہو تو اس کی ایسے مدد کرو کہ اسے ظلم سے روک دو۔ یہاں بھی محبت ہے، اور یہ وہ محبت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، طبعی محبت ہے یہ، خون کی وجہ سے۔ والد کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، والدہ کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، اولاد کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، ویسے ہی بھائی کی محبت بھی کبھی ختم نہیں ہوتی، چاہے جتنے جھگڑے ہو جائیں، جتنی باتیں آ جائیں، لیکن محبت دل کے کسی نہ کسی کونے میں ضرور رہے گی۔ اب ایک آدھ ایکسیپشنس ہو تو ہم ان کی بات نہیں کرتے، وہ تو اپنی اولاد کے بھی کہ یہ کتنے دشمن ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے بھی دشمن ہو جاتے ہیں، تو ہم اس کی بات نہیں کرتے۔ عام طور سے یہی ہے، بھائی کی محبت بہرحال ہوتی ہے، اور آقا کریم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا بھائی ظالم ہے تو اس کے ہاتھ کو روک دو، اگر محبت سے رک جائے تو ٹھیک، ورنہ سختی کرنی پڑے تو سختی کرو، لیکن اس کے ہاتھ کو روکو ظلم سے۔ تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ محبت ہمیں حق بات کہنے، حق پر کھڑا ہونے، یا اگر غلط بات ہے تو اس کے خلاف اسٹینڈ لینے سے اگر ہماری محبت ہمیں روکتی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام کہتا ہے محبت ہے ٹھیک ہے، لیکن غلط ہے تو اسے غلط کہو۔ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، وہ کسی جاہل کا قول ہے، یہ کسی ایک مہذب انسان کا قول نہیں ہو سکتا، یہ سمجھ گئے؟
کہ جہاں محبت ہو تو اگر جس سے محبت کر رہے ہیں وہ غلط چل رہا ہے تب بھی اس کی مدد کریں؟ نہیں، ہرگز نہیں، انسانیت کے خلاف ہے یہ، اور یہ غلط بات ہے کہ محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دے۔ نہیں، اتنا اندھا بہرا نہیں ہونا چاہیے کہ حق اور باطل میں فرق اور تمیز مٹ جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وطن کی محبت ہمیں سنت رسول سکھاتی ہے، سیرت رسول سکھاتی ہے۔ آقا کریم دعا کرتے تھے اکثر، مولا جیسے تو نے میرے دل میں یہ مکہ کی محبت ڈالی تھی نا، ویسے مدینہ کی بھی محبت ڈال دے۔ ہجرت کر کے گئے تھے، اب تو وہ وطن ہو گیا۔ تو آقا دعا یہ مانگا کرتے تھے، مولا جیسے تو نے مکہ کو میرا محبوب بنایا ہے، مدینہ کو بھی میرا محبوب بنا دے۔ تو وطن کی محبت کے لیے آقا دعا کیا کرتے تھے۔ تو یہ تعلیمات اسلام ہیں، سیرت رسول کا پیغام ہے کہ وطن سے محبت ہو۔ لیکن وطن کا محبت یہ مطلب نہیں ہے کہ غلط بات پر بھی ڈیفینڈ کرو، غلط ہو تب بھی ٹھیک ہے، ہاں چونکہ ہے ہمارا لہذا چاہے جو اسٹینڈ لے جو کہے سب غلط۔ اگر انسانی حقوق کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے تو ہم اس کے خلاف بولیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہم بولیں گے اسے، ظلمن کہیں پہ حملہ ہو رہا ہے تو ہم بولیں گے اسے۔ اس وجہ سے نہیں کہ مطلب وطن کی محبت ہے تو بالکل چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو، اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ اسلام سکھاتا ہے کہ محبت کرو لیکن جہاں غلط ہو وہاں غلط بولو اور حتی المقدور روکنے کی کوشش کرو۔ تو یہ ایک ضروری بات جو فی الحال میں آپ کے سامنے سوچا کہ آج کل کا یہ پچھلے 9 سال سے خاص کر کے، کتنے ہو گئے؟ 9 سال ہو گئے نا؟ ہاں نہیں 9 ہی سال ہو گئے، 9 سال سے یہ تقریباً ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے۔ تو میں سوچا کچھ باتیں عرض کر دوں اس حوالے سے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت کا آغاز کیا مکہ سے تو سب مخالف ہو گئے، مظالم کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ آقا کریم نے پہلے حبشہ کی جانب ہجرت کی اجازت دی، یہ مسلمان حبشہ میں گئے ہجرت کر کے، لیکن پھر اس کے بعد یہ خبر مشہور کر دی گئی بغیر سر اور پیر کی کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے، لہٰذا حبشہ والے پھر چلے آئے، اور جو ہجرت کر کے گئے تھے وہ مکہ چلے آئے، کیونکہ وطن کی محبت ستاتی تھی۔ جب سنا کہ اب ہم اپنے وطن میں رہ کر کے اپنے خدا کی عبادت بغیر کسی تکلیف اور ظلم کو برداشت کیے آزادانہ طور سے کر سکتے ہیں تو وہ چلے آئے اپنے وطن واپس۔ لیکن جب واپس آیا تو دیکھا کہ نہیں، وہی نتیجہ ہے۔ اور یہی وہ وقت تھا کہ جب حج کے موسم میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنے، آقا کریم کی سیرت کا یہ وہ پہلو ہے کہ سن کر کے پڑھ کر کے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ آقا کریم مکہ والوں سے جب آپ نے یہ دیکھا کہ مکہ والے اب جو ہے ایسا نہیں لگتا بظاہر کے ایمان لائیں گے، تو آقا طائف گئے، اور طائف کا جو نتیجہ ہوا وہ تاریخ کے صفحات میں خون کی سیاہی سے لکھا ہوا ہے۔ آپ کے یہ پیچھے طائف کے لوگوں نے کھلنڈروں اور اوباشوں کی ایک بھیڑ لگا دی، وہ آپ پر پتھر برساتے، فقرے کستے، تانا زنی کرتے، اتنا خون بہا کہ آقا کریم کے نالین مقدس آپ کے خون سے بھر گئے۔ تو طائف والوں نے بھی وہ مدد نہیں کی جس کے لیے آقا گئے تھے کہ اسلام کی دعوت کا مرکز طائف بن جائے۔ یہ وہاں کی سرسبز وادیاں، وہاں پہ بارش اچھی ہوتی تھی، نہریں تھی، کھیتی باڑی تھی، باغات تھے، سوچا کہ وہاں، لیکن نہیں ہو سکا۔ آقا کریم اسی زمانے میں موسم حج میں جب مختلف قبیلوں کے لوگ آتے تھے حج کرنے مکہ، عرب کے مختلف علاقوں سے قبائل والے آتے تھے، سنے آقا کریم ایک ایک قبیلہ والے کے خیمے میں جاتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا تم اس بات پر مجھے پناہ دو گے اور میری مدد کرو گے کہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں تمہارا مقدر بن جائیں، تم دنیا میں بھی سرخرو ہو جاؤ، آخرت میں بھی کامیابی تمہارے قدم چومے، کیا اس وعدے پہ تم ہمیں پناہ دے کر ہمارے ہاتھ مضبوط کرو گے؟ لیکن قبیلے والے آقا کریم کو جھڑک دیا کرتے تھے،
ابو لہب آقا کریم کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا، آپ کا حقیقی چچا تھا، اور لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اپنے قوم سے بھٹک گیا ہے، اس کی باتوں میں ہرگز نہ آنا، لوگوں کو برگشتہ کیا کرتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود جو سعید روحیں ہوتی تھیں وہ آقا کریم کی دعوت کو قبول کر لیا کرتی تھیں۔ قبیلہ دوس کا وہ عظیم فرزند جسے ہم طفیل ابن عمرو کے نام سے جانتے ہیں، جب وہ مکہ حج کرنے کے لیے نکلا، طفیل ابن عمرو دوسی جب وہ مکہ حج کے لیے نکلا تو وہ کتنا بااثر شخص تھا عرب کا، اندازہ کریں کہ جب مکہ والوں کو یہ خبر لگی کہ طفیل ابن عمرو آ رہے ہیں تو ان لوگوں نے آپس میں سر جوڑ کر مشورہ کیا کہ کہیں وہ جو ہیں طفیل ان کی باتوں کو سن کر کے ان کے پیغام کو قبول نہ کر لیں، ورنہ یہ اسلام کی بہت بڑی طاقت ہو جائے گی، لہذا ہم لوگ ابھی سے کوئی ایک لائحہ عمل تیار کر لیں کہ وہ محمد عربی کی باتوں کو نہ سنیں۔ یہ مکہ والوں نے مشورہ کیا سر جوڑ کر کے، لیکن یہ مشورہ کرنے کے بعد جب طفیل ابن عمرو پہنچے مکہ کے قریب تو پہلے سے متعین منصوبہ کے مطابق مکہ کے کچھ قریش جو کافر تھے وہ یہ پہنچے ان کے پاس اور ان کے کان بھر دیے کہ سنیں، ایک شخص ہمارے بیچ جو ہمارا ہی بیٹا بھتیجا بھائی ہے ظاہر ہوا ہے، جو کہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اس کی باتوں میں جادو ہے، آپ اس کی باتیں ہرگز نہ سنیے گا، ورنہ جو بھی اس کی باتیں سنتا ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے اور اپنے باپ دادا اولاد خاندان قبیلہ سب کو چھوڑ دیتا ہے، لہذا اس کی باتیں نہ سنیے گا۔ اتنا بہکایا کہ طفیل بن عمرو نے اپنے کانوں میں روئیاں ٹھوس لی کہ کہیں محمد کی آواز ہمارے کانوں میں نہ یہ پہنچ جائے۔ تو اس کے بعد وہ مکہ آیا طفیل بن عمرو، آ کر کے اس نے حج کیا، خانہ کعبہ کا طواف کیا، سب کچھ کیا، لیکن ایک بار یہ قسمت جو کرنا چاہتی ہے وہ کر گزرتی ہے۔ اگر قسمت پالنا چاہے اور بچانا چاہے تو مارنے والے ہی سے حفاظت کروا لیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو قصہ ہے بالکل مشہور ہے، سب جانتے ہیں، ایک مثال، بہترین مثال ہے۔ تو ایک بار جب کہ طفیل ابن عمرو جو تھے وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور حرم کی مسجد میں ایک کونے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو طفیل نے تو اپنے کانوں میں روئیاں ڈالی ہوئی تھیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ روئی کے اندر بھی کچھ نہ کچھ آواز تو جاتی ہی ہے، تو کچھ نہ کچھ آواز ہلکی آئی، اور وہ ہلکی آواز جب آئی تو طفیل ابن عمرو کو وہ آواز ہلکی تھی مگر بڑی بھلی معلوم ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل فریب آواز میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو اور دل متوجہ نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو سنا یہ طفیل ابن عمرو نے، آواز بھلی معلوم ہوئی، پھر وہ سوچنے لگ گیا اور کہنے لگ گیا اپنے آپ سے کہ طفیل، عرب میں تمہاری عقل مندی کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، لوگ اپنے معاملات کا تصفیہ کرانے تمہارے پاس آتے ہیں، تم انتہائی ذمہ دار حکم اور فیصل ہو، اتنے عقل مند ہو کر کے لوگ تم ان کی باتوں میں کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ کانوں میں روئیاں ٹھوس لی، تم نے ٹھوس لی؟ ارے تمہارے پاس عقل تو ہے نا، سنو، اگر تمہاری عقل ایکسیپٹ کرتی ہے تو قبول کر لینا، عقل انکار کرے گی تو انکار کر دینا، بات ختم، تم سے بڑا کون عقل مند ہے؟ اور واقعتاً عرب میں ان کی عقل مندی کی قسمیں کھائی جاتی تھی۔ اسی سے اندازہ لگائیں نا کہ جب وہ چلے ہیں اپنے علاقے سے تو مکہ والے سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ ان کو روکنا محمد عربی کی باتوں کو سننے سے۔ تو انہوں نے کہا کہ آخر ان کی باتوں میں تم آ کیسے گئے؟ اپنے آپ سے کہا سنو باتیں، اگر جو ہے ان کی باتیں اچھی لگیں
تو مان لینا، اگر نہ اچھی لگے گی تو چھوڑ دینا، یہ کوئی زبردستی تو ہے نہیں۔ تو انہوں نے اپنی روئی کانوں سے نکالا۔ دیکھ رہے ہیں تقدیر کے انتظامات، تقدیر جو چاہتی ہے وہ کر لیتی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے فیصلے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ روئی نکالا اور آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچ گیا، کہا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ کوئی نیا پیغام لے کر کے آئے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے دین سے الگ کوئی دعوت آپ دیتے ہیں، تو ذرا وہ پیغام پڑھ کے ہمیں بھی سنائیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی کچھ آیات کی تلاوت شروع کی۔ آقا کریم ادھر قرآن کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں، ادھر طفیل ابن عمرو کے دل میں انقلابی کیفیت طاری ہوتی جا رہی ہے۔ آقا کریم کے زبان فیض ترجمان سے قرآنی آیات نکل کر کے طفیل کے کانوں سے ٹکرا رہے ہیں اور اس کے حریم دل کی چوکھٹ پہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ اور طفیل ابن عمرو نے جب کچھ آیتیں سنی تو کہنے لگ گیا کہ میں بھی کیسا شخص ہوں کہ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر کے اتنا عمدہ پیغام اور اتنی عمدہ باتوں سے منہ پھیر کے جا رہا تھا۔ کچھ آیتیں سننے کی دیر تھی کہ طفیل ابن عمرو نے آقا کریم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کر لیا۔ تو اہل مکہ کی تمام تر کوششوں کے باوجود جو سعید روحیں تھیں انہیں سعادت سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ انسان غلط کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی اور شقاوت کے بیچ محض ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ تقدیر میں اللہ پاک نے اسے سعید لکھا ہوتا ہے، لہٰذا ایک بالشت اس کی شقاوت تک پہنچنے میں، اور شقاوت سے مراد کیا ہے کہ ازلی جہنمی ہو جانا، ازلی جہنمی ہو جانا، اس کی اور شقاوت کے بیچ ایک بالشت کا فاصلہ رہتا ہے، یہاں تک کہ تقدیر آتی ہے اور اسے ایک جانب کر کے ازلی سعادت جو اس کا مقدر بننے والی تھی وہ غالب آ جاتی ہے۔ اور ایک اور اس کا جسٹ اپوزٹ بھی ایک مفہوم والی حدیث ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ انسان نیک کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی اور سعادت کے بیچ فقط ایک بالشت کا فاصلہ رہتا ہے، یہاں تک کہ تقدیر میں اسے اگر شقی لکھا ہے تو تقدیر غالب آ جاتی ہے اور ایسے شخص کی موت کفر پر ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک سے حسن خاتمہ کی سب کو دعا کرنی چاہیے، اللہ پاک ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ تو آپ مختلف قبیلہ والوں کے پاس جاتے، ان سے کہتے کہ ہے کوئی جو میرے دست و بازو بنے، ہے کوئی جو دین کے معاملے میں میری مدد کرے، میری دعوت کے مقابلے میں میری مدد کرے۔ یہ اہل مکہ نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے، یہاں پہ رہ کر دین کا کام کرنا مشکل ہے، تو ہے کوئی جو کہ مجھے پناہ دے تاکہ میں اس کے پاس جا کر کے وہاں سے دین کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دوں، اور بدلے میں میں وعدہ کرتا ہوں کہ دنیا میں بھی سرخ روئی اس کا حصہ ہوگی اور آخرت کی کامیابی ضرور اس کے قدم چومے گی۔ مگر کتنے لوگ آقا کے اس وعدے کو سنتے، مگر کوئی جھڑک دیتا، کوئی سخت باتیں کر جاتا، کوئی نرمی سے انکار کر دیتا، یہاں تک کہ مدینہ یعنی اس وقت جو یثرب تھا، یثرب سے کچھ لوگ جو حج کے موسم میں مکہ آئے تھے ان کے پاس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی وعدہ لے کر کے پہنچے کہ تم مجھے پناہ دو، میری دعوت کے لیے دست و بازو بنو، اور میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں تمہیں ملیں گی، اس کا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ اور یہ سعادت اللہ پاک نے یثرب والوں کے حصے میں رکھی تھی۔ مدینہ والے انہوں نے فوراً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعدے کو قبول کر لیا، آپ پر ایمان لے آئے، اور وہ پہلی ہی دفعہ، میں پوری تفصیل اگلی نشست میں عرض کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ بھی ہے اور ہجرت رسول سیرت نبوی کا ایک اہم باب بھی ہے، تو ہجرت رسول کے حوالے سے انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گا کہ چند لوگ پہلی دفعہ ایمان لائے اور پھر دوسرے سال اس سے کئی گنا زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ تقدیر راہ ہموار کر رہی تھی کہ مدینہ جو ہے یہ دین کی دعوت کا مرکز بنے، اسلام کا پلیٹ فارم
جہاں سے اسلام کی دعوت شرق غرب تک پہنچے، کائنات کے کونے کونے تک پہنچے، اور قیامت تک کے لیے مدینہ کو یہ سعادت حاصل ہو جائے کہ جب بھی کوئی حج کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے مکہ جائے تو مدینہ میں ضرور اس کی حاضری ہو، ہے کہ نہیں؟ آقا کریم نے فرمایا نا کہ جس نے حج کیا اور خانہ کعبہ کی زیارت کی اور میری زیارت نہیں کی تو گویا اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اور کون ایسا ایمان والا ہوگا جو یہ گوارا کرے گا کہ اس کے ایک عمل کی وجہ سے وہ ظالم کہلائے، اور وہ بھی حدیث رسول کے مطابق آقا رسول پہ ظلم کرنے والا کہلائے۔ اور ایک بات میں بتاؤں، یہ مومنین کا حال تو یہ ہوتا ہے جو حضور اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ کیا وہ شعر ہے، مکہ کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، یعنی جب چلے سفر پہ اور کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں تو مکہ کا نام بھی نہیں لیا، کعبہ کا نام تک نہ لیا، کعبہ کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا جو کسی نے کہ نہضت کدھر کی ہے، کہاں چلے، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو ہر مومن کا جواب یہی ہوتا ہے کہ دربار رسول میں حاضری ہونے والی ہے، شہر رسول جا رہا ہوں، سعادت ہمارا مقدر بننے والی ہے، قسمت کا ستارہ چمکا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ایمان کی حلاوت ہے اور یہ محبت رسول کا تقاضا ہے۔ حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، حج کے ارکان کہاں ادا کیے جاتے ہیں؟ مکہ میں نا۔ عمرہ کے ارکان کہاں ادا کیے جاتے ہیں؟ مکہ میں نا۔ لیکن جب کوئی پوچھتا ہے کہ کہاں کا ارادہ ہے تو بغیر کسی ارادے اور اختیار کے زبان سے سب سے پہلا لفظ یہی آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بلایا ہے، ان کے در پہ حاضری ہونے والی ہے۔ کعبہ کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا جو کسی نے کہ نہضت کدھر کی ہے۔ تو یہ ازلی سعادت مقدر بننے والی تھی مدینہ کو، لہٰذا کاتب تقدیر نے لکھ دیا تھا کہ دین کی دعوت کا مرکز اور دین کی دعوت کے حامی اہل مکہ اور مکہ کی سرزمین نہیں بلکہ اہل مدینہ اور مدینہ کی سرزمین بنے، لہٰذا تقدیر اپنے انتظامات کر رہی تھی۔ آقا کریم جب مختلف قبیلوں کے پاس جاتے، کئیوں نے انکار کر دیا، کئی قبیلہ والوں نے، یہاں تک کہ مکہ والوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لی۔ یہ اور انشاءاللہ جو یہ باقی تفصیلی گفتگو ہے میں اگلی نشست آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یہ وہ بات ہے جس کے حوالے سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 76 ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اور بے شک قریب تھا، بے شک قریب تھا کہ او یعنی کفار مکہ تمہیں اس زمین سے نکال دیں، ڈگا دیں یعنی کھسکا دیں، اس زمین سے کھسکا دیں۔ اور کس زمین سے؟ شہر مکہ سے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ تمہیں مکہ سے باہر نکال دیں۔ اور اللہ پاک آگے فرماتا ہے وَإِذًا لَّا يَلْبِثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اگر ایسا ہوتا، اللہ پاک فرماتا ہے اگر ایسا ہو کہ مکہ والے آپ کو مدینہ سے یہ مکہ سے نکال دیں تو اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ کے پیچھے وہ بھی مکہ میں زیادہ دنوں تک نہیں ٹھہر پائیں گے، وہ بھی زیادہ دنوں تک نہیں ٹھہر پائیں گے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ ہماری سنت ہے تمام رسولوں کے ساتھ، جو پچھلے رسولوں کو ان کے قبیلہ والوں نے نکالا ہے تو ہم نے ان رسولوں کے نکلنے کے بعد ان کے شہر والوں کو زیادہ دنوں تک اس شہر میں رہنے نہیں دیا ہے، انہیں بھی نکال باہر کیا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے تم ہماری سنت کو بدلنے والا نہیں پاؤ گے، ہمارا قانون بدلتا نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ آپ کو نکالے تو آپ کے بعد یہ بھی زیادہ دنوں تک مکہ میں نہیں رہ پائیں گے۔ دیکھیں آقا کریم مدینہ سے یہ مکہ سے مدینہ پہنچے 2 ہجری میں غزوہ بدر، یہ کفار کا قتل عام 70 کے قریب قتل،
اس کے بعد پھر 8 ہجری میں مکہ ہی نے اپنے دروازے آقا کریم کے لیے کھول دیے۔ انشاءاللہ مکمل تفصیل میں اگلی نشست میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حبیب کی سنت اور سیرت سے شعور اور نور حاصل کر کے اپنے باطن کو ستھرا کرنے اور پاکیزہ کو اور ظاہر کو پاکیزہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔